السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چمکتے دمکتے اچھلتے کودتے ہوشیار سمجھدار بہادر ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید، جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی اور دیس دیس کی مزیدار کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ہیرو کی کہانی، بہادر ہیرو جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ کہانی کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کب تک ہم یہ حق کی دعوت چھپ چھپ کر دیتے رہیں گے؟ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آج بیت اللہ میں کھڑے ہو کر لوگوں کو ان کے رب کا پیغام پہنچاؤں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت جذبے کے ساتھ کہا، نہیں، ابھی ایسا نہ کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے انکار کیا، مگر صدیق اکبر آج پیغام حق پہنچانے کے لیے کچھ ایسے بیتاب تھے کہ اصرار ہی کرتے رہے، اور آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، اور مسلمان اسلام کے موضوع پر پہلا بڑا اجتماع کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں پہنچ گئے۔ کفار کو معلوم ہوا تو وہ بھی بھاری تعداد میں جمع ہوئے۔ اب ابو بکر صدیق تقریر کے لیے کھڑے ہوئے۔ اسلام کے موضوع پر یہ پہلی تقریر تھی جو اس طرح ایک عام مجمع کے سامنے کی گئی۔ خدا نے اسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ اسلام کی یہ آواز مشرکین برداشت نہ کر سکے اور بری طرح مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی انہوں نے حملہ کر دیا اور بڑی بے دردی سے مارا، جوتوں لاتوں سے مارا، پاؤں میں روندا، اور یہ سخت دل جو کچھ کر سکتے تھے کیا۔ آپ کی ناک، کان اور پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ زخموں سے چہرے کی یہ حالت ہوئی کہ پہچانا نہ جاتا تھا۔ آپ بے ہوش ہو گئے۔ بنو تمیم کے لوگوں کو معلوم ہوا تو دوڑے دوڑے آئے اور اٹھا کر لے گئے۔ حضرت ابو بکر کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ گھر والے یہی سمجھ رہے تھے کہ اب یہ چند گھڑی کے مہمان ہیں۔ چنانچہ قبیلے کے لوگ خانہ کعبہ میں پہنچے اور وہاں اعلان کیا کہ اگر ابو بکر زندہ نہ بچ سکے تو ہم عتبہ ابن ربیعہ کو زندہ نہ چھوڑیں گے۔ عتبہ نے حضرت ابو بکر کو مارنے میں بہت ہی سنگ دلی کا مظاہرہ کیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد گھر کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہزار کوشش ہو رہی تھی کہ آنکھ کھولیں، کچھ منہ سے بولیں۔ ان کی ماں کا صدمے سے برا حال تھا، لیکن شام تک نہ انہوں نے آنکھ کھولی نہ زبان سے کچھ کہا۔ ماں نے بہت بلانا چاہا، آوازیں دیں، لیکن وہ زخموں سے کچھ ایسے نڈھال تھے کہ بولنے کی طاقت ہی نہ تھی۔ کچھ رات گزرنے پر حضرت ابوبکر نے زبان کھولی، آہستہ آہستہ کچھ ہونٹ ہلائے۔ گھر والے خوش ہوئے، ماں کی جان میں جان آئی، لیکن جب کان لگا کر آپ کی بات سننے کی کوشش کی تو گھر والوں کو غصہ ہی آ گیا کہ جس پر ایمان لانے کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑا، اب ہوش آیا تو ہونٹوں پر سب سے پہلے اسی کا نام ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے تھے، خدارا مجھے یہ بتاؤ کہ میرے آقا محمد کا کیا حال ہے؟ کافروں نے ان کو کچھ ستایا تو نہیں؟ اب بوڑھی ماں ام خیر کچھ تیار کر کے لائیں اور کہا، بیٹا کچھ کھا لے۔ مگر ابو بکر کی زبان پر بس وہی ایک بات تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری، آپ کس حال میں ہیں؟ ام خیر بولی، بیٹے میں کیا بتاؤں کیا حال ہے، مجھے کیا خبر، بیٹے کچھ کھاتے تو ذرا جان آئے۔ ابو بکر نے کہا، اماں پہلے ام جمیل سے جا کر یہ معلوم کیجئے کہ نبی کا کیا حال ہے۔ مامتا کی ماری ماں مسلمان تو نہیں تھیں، لیکن زخموں سے نڈھال بیٹے کی درخواست کو کیسے رد کرتی؟ فوراً اٹھیں اور حضرت عمر کی بہن ام جمیل کے ہاں پہنچی۔ ام جمیل سے حال دریافت کیا۔ ام جمیل مسلمان ہو گئی تھیں لیکن عورت تھیں، ان حالات میں بھلا اپنے اسلام کو کیسے ظاہر کرتی؟ بولی، میں کیا بتاؤں رسول کا حال، آپ کے لڑکے کا حال سن کر بہت دکھ ہوا، میں بھی چل کر ذرا ان کا حال دیکھوں، اور ام خیر کے ساتھ روانہ ہو گئیں۔
خیر کے یہاں پہنچ کر ابو بکر کا زخموں سے بگڑا ہوا چہرہ دیکھا تو برداشت نہ کر سکیں، حالت غیر ہو گئی اور سسکیوں سے رونے لگی کہ ان لوگوں نے کس بے دردی سے مارا ہے، خدا ان کو سمجھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بے تابی سے اور بے چینی سے پوچھا، جمیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ جواب دینے کی بجائے خیر کی طرف اشارہ کرنے لگیں کہ یہ سن رہی ہیں، کیسے بتاؤں؟ ابو بکر نے کہا، ان کی فکر نہ کرو، آپ بتائیں۔ جمیل نے کہا، خدا کا شکر ہے آپ بخیر ہیں اور اس وقت ارقم کے مکان میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی اور بولے، خدا کی قسم میں اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں گا جب تک اپنی ان آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخیر و عافیت نہ دیکھ لوں۔ بیٹے کے یہ الفاظ سن کر خیر کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ ان کی خواہش تھی کہ ابو بکر کچھ نہ کچھ کھا لیں تو ذرا جان آ جائے، مگر وہ قسم کھا بیٹھے۔ بہرحال بوڑھی ماں کو بیٹے کی محبت میں سب کچھ کرنا تھا۔ انتظار کرنے لگیں کہ مکے کی گلیوں اور سڑکوں پر سناٹا ہو تو بیٹے کو لے کر ارقم کے گھر پہنچے۔ جب اچھی خاصی رات گزر گئی اور مکے کی گلیوں میں سناٹا چھا گیا تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ حضور کے صحابیوں نے جب اپنے پیارے ساتھی کو اس حالت میں دیکھا تو دوڑ کر لپٹ گئے اور خوب ہی روئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو بکر سے محبت میں لپٹ گئے اور ابو بکر کے چہرے کو دیکھ دیکھ کر دیر تک روتے رہے۔ ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غم نہ فرمائے، آپ کو بخیر دیکھ کر سارا غم اور ساری تکلیف بھول گیا ہوں۔ پھر ابو بکر نے اپنی والدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ میری ماں ہے، ان کے حق میں دعا فرمائیے کہ خدا ان کو بھی اسلام کی دولت سے نوازے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور وہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو اور ان پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے اور ہمیں بھی ایسا مضبوط ایمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا فرمائے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔